بہت کم ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ جس میں وقت کی پابندی اور موضوع پر بات ہوتی ہے، اور بہت نفع کی باتیں آئیں۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے پاس اس وقت آگے کے پروگرام کے حساب سے صرف 15 منٹ ہے، اور میں اسی میں اپنی بات پوری کروں گا انشاءاللہ۔ مسلمان سب سے پہلے وقت کا، زبان کا پابند ہوتا ہے۔ جو قوم وقت اور زبان کی پابند ہو، اللہ مارکیٹ اس کو دے دیتا ہے۔ چونکہ مسلمان آج ان صفات سے عاری ہو گیا ہے، اس لیے مارکیٹ دوسرے لوگوں نے کیپچر کر لیا ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب مدظلہ بنگلور تشریف لائے تھے تو فرمایا تھا، اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ترقی کپڑے اتارنے میں ہے اور دنیا کے ایجوکیشن میں ہے۔ یہ دونوں بات غلط ہے۔ علامہ اقبال کا کوئی شعر تھا، احسان کر کے کوئی مجھے پہنچائے تو شکر گزار ہوں گا۔ فرمایا انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ دنیا کی جو قومیں ترقی پذیر ہے وہ صرف اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ مسلمان اس چکر میں اپنے کپڑے بھی اتار رہا ہے۔ کم کپڑے والے ہوں گے تو ترقی یافتہ ہائی سوسائٹی والے بن جائیں گے۔ نہ ایجوکیشن سے کچھ ہوتا ہے، نہ کپڑے اتارنے سے ہوتا ہے۔ اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ مسلمہ اے اسیر غم مسلمہ، پلٹ جا جانب مرکز پلٹ جا، زمانہ ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے، تو 1400 برس پیچھے پلٹ جا۔ ہماری ترقی اسی میں ہے۔ میں اپنے موضوع کا سب سے زیادہ جو اس وقت تھوڑے وقت میں مستحق سمجھتا ہوں وہ ہمارے علماء کو۔ آپ کے لیے تو بہت کچھ کہا گیا، لیکن تھوڑے سے وقت میں میری علماء سے گزارش ہے، چونکہ یہ بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور الناس علی دین ملوکہم، جیسا بادشاہ کا دین ہوگا ویسے ہی رعایا کا دین ہوگا۔ علماء اگر اس وقت اپنی فکریں، اپنے آپ کو، اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیں، امت انشاءاللہ خود بخود ان کے پیچھے چل کر کامیاب ہو جائے گی۔ جیسے مدارس ہے، ایک بہترین سینٹر، بہترین مرکز ہے دین کے سیکھنے کا، اور اس کی اہمیت ابھی مولانا سراج صاحب نے بتا دی کہ بھائی کون لوگ سمجھ گئے ہیں مدارس کی اہمیت کو، اور ہم لوگ جو ہے وہ غفلت میں ہیں۔ ان مدارس والوں سے میری گزارش ہے تھوڑا اپنے طور و طریق میں تبدیلی لائیں۔ جیسے ہمارے ان مدارس میں اب ہمارا دستور ہند بھی پڑھا لینا چاہیے، یہ بہت بڑی وقت کی ضرورت ہے۔ اور جیسے سیاست کی بات آئی کہ سیاسی بیداری بھی ہمارے بچوں میں، ہمارے مدرسے کے طلباء میں آنی چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ اس لائن سے ہم اتنے غافل رہے کہ 70 سال پہلے جن کو دستور ہند میں ممنوع الیکشن یا ممنوع سیاست قوم قرار دیا گیا کہ یہ کبھی الیکشن نہیں لڑ سکتے، انہوں نے انتھک محنت کر کے اسی دستور ہند کو پی کر، گھول کر، اور اسی کو بدلنے کے واسطے اس کو ہتھیار بنا کر آج سارا ستہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جو ممنوع سیاست ہے وہ برسر اقتدار آئے تو سوچو کہ کیسی محنت رہی ہوگی۔ اور جہاں پر دستور ہند میں لکھا گیا کہ مسلمان اور ان کے آبا و اجداد نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، افسوس یہ ہے کہ وہ قوم آج بھی نیت نہیں کر سکی ہے سیاست کی، تو یہ برسر اقتدار کیا آئے گی؟ اور پھر یہ دوسروں کو اوپر بھیجتی رہی یہ قوم، اور نیچے سے درخواست کرتی رہی ہمیں اپنے دین پر چلنے دو، اور ہمیں اپنے قرآن پر چلنے دو، اور ہمارے مدارس چلانے دو۔ اور وہ تھے کہ وہ برابر اپنی چھری چلاتے رہے اور برابر ہمارے دین کا مذاق بناتے رہے۔ کسی زمانے میں سنتا تھا تو اس کو اجنبی شعر سمجھتا تھا، لیکن ان موجودہ چند سالوں نے بتا دیا کہ اقبال نے صحیح کہا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ دیکھ لیا سب نے کہ کتنے حملے ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے کتنی دہائیاں دی، لیکن ان سے وفا کی امیدیں باندھی جن کو وفا ہی نہیں معلوم۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ اللہ نے اس مسلمان کو غلام نہیں
بلکہ آقا بنا کے بھیجا تھا۔ اللہ کی سرزمین پر اللہ کا دین زندہ ہو، یہ اس کی فکر تھی۔ صرف دین پر چلنا نہیں، بلکہ ساری دنیا میں اللہ کی چلانے کے لیے، قرآن کی چلانے کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا۔ آج بھی اگر ہم نے نیت باندھی تو اس دن ہم محفوظ ہوں گے، ہمارا دین محفوظ ہوگا۔ یہی ہے کہ امام صاحب اپنے مصلی سے ہٹ گئے ہیں۔ کون ہٹ گیا ہے؟ میری زبان سے آج سے 10 سال پہلے مکہ مکرمہ میں کسی مولوی کا نام لکھا کہ وہ MLA ہے، فوراً میرے ساتھی نے کہا مولانا لوگوں کو سیاست سے کیا لینا دینا؟ تو میں نے فوراً کہا سیاست ہے ہی مولانا لوگوں کا کام۔ سیاست کس کا کام ہے؟ اور دلیل وہ دوں گا، مدرسہ سنبھالا، تبلیغ سنبھالی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے، چاروں خلفاء نے ہمیں یہ چیز دی ہے اور وہ ہمارے اس میں امام ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر ان کے زمانے میں، ان کے زمانے کے سیاسی کا ایک نام تو مجھے بتاؤ، کون تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاروں خلفاء کے زمانے میں میونسپلٹی چلانے والا؟ ہے کوئی جواب دینے والا؟ ان کی ٹوپیوں کا تذکرہ اور ان کی چپلوں کا تذکرہ، ان کے عصا کپڑوں کا تذکرہ، ان کے بالوں ناخن کا تذکرہ موجود ہے، تو ان کے زمانے کے میونسپلٹی چلانے والے حکمراں اور سیاسی کا تذکرہ کیوں موجود نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ خود سیاسی تھے۔ جواب کیا ہے؟ ارے اس وقت کے حکمراں کون تھے؟ ہمارے نبی۔ کون تھے؟ ابو بکر، عثمان، علی۔ جب یہ خود سیاسی تھے تو پھر مولانا، سیاست مولانا کا کام نہیں تو پھر کس کا کام ہے؟ جو اللہ کو پہچانتے ہیں، مخلوق کے حقوق جانتے ہیں، سیاست ان کا حق ہے۔ ہاں، پولیٹکس اور سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پولیٹکس ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی طرح اقتدار کو توڑ مروڑ کے قبضے میں کرنا، پھر اس کے بعد خدمت خلق کرنا، خدمت خلق نہیں کرنا۔ لیکن سیاست تو ام العبادات ہے۔ سیاست کہتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جوڑ جاڑ کر اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانا، یہ ہے سیاست۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ایک سیاسی شعور علماء بیدار کریں اس امت کے اندر، اور نیت امامت کی ہو، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، امامت کا لیا جائے گا تجھ سے کا، امامت کا، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا بھارت نہیں، دنیا کی امامت کا۔ اور جیسے مدارس کی اہمیت کو وہ سمجھتے ہیں، اسی طرح مسلم کی اہمیت کو بھی وہی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اتنی پریشانی ہے۔ تو ایک تو ہمارے مدارس والے اپنی روش کو بدل لیں، کیونکہ یہ سینٹرز امت کے مال سے بن چکے ہیں۔ اپنی فکر کو وسیع کریں، پوری امت کو اس ادارے سے نفع پہنچے، اس کے پروگرام علماء بنائیں، بڑوں کی تعلیم اور اسی طرح عورتوں کی تعلیم اور ہمارے بچوں کی تعلیم۔ پھر ہمارے بچوں کی تعلیم میں جو ضروری تعلیم ہے، میں نے ایک ہنٹ دیا کہ دستور ہند بھی مختصر پڑھایا جائے تاکہ ہم عزت کے شہری تو بن سکیں۔ پھر اسی طریقے پر ہمارے یہاں حافظ بنانے کا بہت رواج ہے۔ ذرا آج سمجھنے کی کوشش کریں کہ عالم بنانا فرض عین ہے، حافظ بنانا فرض کفایہ ہے۔ جو حدیثیں ہم نے پڑھ کر امت کے سامنے پیش کی ہیں، ایک بار فضائل قرآن میں جا کر پھر ان حدیثوں پر نظر کریں۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، 3 بار کہوں گا اس کو، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ۔ یہی سے ہم استدلال کرتے ہیں کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، 10 واجب جہنم لوگوں کو وہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اکثر حافظ غیر عالم رہ جاتے ہیں، جبکہ فضیلت عالم قرآن کی ہے، حفظ کے ساتھ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، اس نے قرآن کو پڑھا، پھر اس پر عمل کیا جو قرآن میں ہے۔ قرآن پر عمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ علم قرآن نہ آئے۔ اس لیے کہ اس زمانے کا دستور تھا کہ ایک سورت شروع کر کے الفاظ درست کرتے تھے، حفظ کرتے تھے، اس کا علم حاصل کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اس کے بعد دوسری سورت شروع کرتے تھے۔ یہ تحفیظ قرآن، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ یہ کام کس کا ہے؟ بیچارے ہمارے سرپرستوں کا نہیں، بچوں کا نہیں، ان کو کیا معلوم، یہ تو ہمارے مدارس کے ذمہ داروں کا ہے۔
اس کو بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، بہت فکر سے کرنا چاہیے۔ میرا وقت ختم ہوا، میری بات ختم ہوئی۔ ہم کو سب سے پہلے ہر معاملے میں وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ آگے اپنا پروگرام چلاؤ۔